حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں تشریف فرما ہیں، طلباء ارد گرد موجود ہیں اور درس و تدریس کے اندر مشغول ہیں کہ کیا ہوا، اچانک آپ کا رنگ سرخ ہو گیا اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنی چادر کے اندر داخل کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چادر سے ہاتھ باہر نکالا تو آستین سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ طلباء آپ کے جلال کی وجہ سے مبہوت ہو گئے کہ ابھی خشک ہاتھ تھا، چادر کے اندر ڈالا، باہر نکالا تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یہ پانی کہاں سے آیا؟ طلباء آپ کے جلال کی وجہ سے مبہوت ہو گئے اور پوچھنے کی ہمت نہ کر پائے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس واقعہ کے ٹھیک 2 ماہ کے بعد کچھ تاجر بحری سفر کرنے کے بعد بغداد شریف پہنچے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر سلام پیش کیا اور بہت سے تحائف پیش کیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ نے ان کا حال جب پوچھا تو وہ کہنے لگے الحمدللہ اب تو ٹھیک ہیں، لیکن آج سے 2 ماہ قبل ہم تاجر حضرات بحری سفر کے ذریعے سفر کر رہے تھے، بحری بیڑے کے ذریعے سفر کر رہے تھے کہ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں، سمندر کے اندر تلاطم پیدا ہو گیا اور طوفان آ گیا، ہمارا جہاز ڈوبنے لگا، اب بچنے کی کوئی ظاہر امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا جہاز ڈوبنے لگا بے اختیار ہماری زبان سے نکلا یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد۔ آپ کہتے ہیں کہ صرف اتنا نکلا ہماری زبان سے، تو کہتے ہیں کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا، اس ہاتھ نے ہمارے بیڑے کو پکڑا اور کنارے سے لگا دیا۔ طلباء جو موجود تھے اب بھی آپ کی بارگاہ کے اندر موجود تھے، ان طلباء نے ان تاجروں سے پوچھا کہ اس کی تاریخ کیا تھی اس واقعہ کی، اور پوچھا کہ وقت کیا تھا، تو جب انہوں نے تاریخ اور وقت بتایا تو تاریخ اور وقت وہی تھا کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنی گیلی آستین کو، بیگی ہوئی جو آستین اور ہاتھ تھا، اپنی چادر سے باہر نکالا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء آپ سے سبق پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ایک مرید جس کا جہاز ڈوبنے لگا ہے آپ کو مدد کے لیے کئی میل دور سے پکارتا ہے، آپ ہاتھ کو بڑھاتے ہیں اور جہاز کو کنارے لگا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو شان عطا فرمائی ہے۔ اب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے مدرسہ کے اندر بیٹھا ہو، طلباء کو سبق پڑھا رہا ہو اور اتنی مسافت پہ ہو، اور ایک اتنا بھاری بیڑا جو سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے اس کو ہاتھ بڑھائیں اور کنارے سے لگا دیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس حوالے سے یہ دلیل میں نے کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں، لیکن ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے اور تاکہ کوئی تردد پیدا نہ ہو، شک پیدا نہ ہو، قرآن پاک کی یہ دلیل پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر تخت بلقیس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو آپ کا ایک غلام جن کھڑا ہوا، کہا میں پیش کر دیتا ہوں، تو کہا کتنی دیر میں پیش کرو گے؟ تو کہا کہ مجھے 3 سے 4 گھنٹے چاہیے، جب تک آپ کی یہ مجلس برخاست نہیں ہوتی تب تک جو ہے اس سے پہلے جو ہے میں پیش کر دوں گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے تخت بلقیس۔ اب وہ کتنا دور تھا، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ واپس آتے ہوئے لگتا ہے۔ 60 ہاتھ چوڑا ہے، 80 ہاتھ لمبا ہے، کئی ہاتھ موٹا ہے، سونا چاندی اور کئی طرح کے زیورات کے ساتھ سجا ہوا ہے، 60 کوتھریوں کے اندر بند ہے، پہرے دار کھڑے ہیں اور وہاں سے لانا ہے۔ تو آپ کا ایک اور امتی کھڑا ہوا، قرآن پاک بیان کرتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کا کچھ علم تھا، وہ آپ کا امتی کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔
تو آپ نے فرمایا وہ تو 3-4 گھنٹے کا وقت مانگتا ہے، بتاؤ تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ فرمانے لگے کہ آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت بلقیس آپ کے سامنے پہلے پڑا ہوگا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، ابھی آپ نے آنکھ بند کر کے کھولی نہیں کہ تخت بلقیس سامنے موجود تھا۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرا رب جسے چاہے وہ عطا فرما دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی یہ طاقت ہے، آنے واحد کے اندر اتنا بھاری تخت لا سکتا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا بیٹا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو لوگ غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں، معلوم ہوا وہ بھی اپنے مدرسے میں بیٹھ کر طلباء کی موجودگی کے اندر ہاتھ بڑھائیں تو ڈوبتے ہوئے بیڑے کو پار لگا سکتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلے بیٹے ہیں، ان کی یہ شان ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اصل میں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور اللہ کے نبیوں کو اپنے جیسا سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے، یہ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بیٹھے تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجابات کو اٹھا دیتا ہے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو اس کے کان بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سنتے ہیں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سننے کی جو طاقت ہے عام بندوں سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی جو کرامات ہیں وہ حق ہیں، اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ کے فیضان سے منور فرمائے، آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔